نیشنل فائنانس کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس کا کام وفاق اور صوبوں کے درمیان ریسورسز کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم کے دو پہلو ہیں، ایک ورٹیکل ڈسٹریبیوشن ہے، یعنی کہ کل وفاق جتنے پیسے اکٹھے کر رہا ہے اس میں سے صوبوں کو کتنا شیئر ملنا ہے۔ ایک ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن ہے کہ جو وفاق سے شیئر ملے گا اس میں سے صوبے آپس میں کتنا شیئر لیں گے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے، ہر 5 سال بعد نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی پچھلے 5 سالوں میں چینجز آئی ہوتی ہیں ان کے اکارڈنگلی جو ہے وہ صوبوں کے درمیان وفاق اور صوبوں کے درمیان ریسورس کی تقسیم کا ایک فارمولا جو ہے ڈیوائز کرتی ہیں۔ یہ ٹرکی کام ایک اتنا آسان نہیں۔ ابھی گورنمنٹ نے جو ہے نیا ایک 10واں NFC جو ہے کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا تھوڑے دن پہلے۔ ابھی تک 1971 سے لے کے اب تک جو پاکستان کی موجودہ شکل ہے، 7 کامیاب جو ہیں وہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں۔ سب سے لیٹسٹ اس زمن میں جو ہے وہ 2009 میں کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران۔ اس کمیشن میں جو ہے یہ اس کی کانسٹیٹیوشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی کانسٹیٹیوشن میں جو ہے 4 صوبوں کے جو فائنانس منسٹرز ہوتے ہیں، اس میں 4 ایکسپرٹ جو ہیں وہ یا 4 سے زیادہ ایکسپرٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کر سکتا ہے اس کے لیے، اور جو فیڈرل فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے وہ اس کے جو ہے وہ چیئرمین ہوتے ہیں، اور اس کی کئی ذیلی کمیٹیاں بنتی ہیں، کئی مہینوں تک کام چلتا ہے۔ پچھلے جتنے بھی ہمارے NFC ایوارڈ ہوئے ہیں اس میں بڑی تھوڑی سیکھنے والی باتیں ہیں۔ 2009 کا 7th NFC ایوارڈ ہے، اس سے پہلے تک صوبوں اور وفاق کے درمیان جو ریسورسز کی ایلوکیشن تھی اس کا فارمولا پاپولیشن بیس تھا، یعنی کہ ایک شیئر وفاق نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ یہ 40% شیئر جو ہے میری آمدن کا جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا جائے گا۔ اس 40% میں سے صوبے اکارڈنگلی اپنی پاپولیشن کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ لیکن فار دا فرسٹ ٹائم 2009 میں اس کے علاوہ فیکٹرز کو گنجائش دی گئی، اسے ملٹیپل فیکٹر فارمولا کہتے ہیں، جس میں آبادی کے علاوہ پاورٹی کے لیول کو دیا گیا، پھر ریونیو جنریشن اینڈ کلیکشن جو ہے وہ ایک صوبہ کتنی کر رہا ہے اس کو ویٹیج دیا گیا، پھر انورس پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے اس کو اکاموڈیٹ کیا گیا۔ پاپولیشن کے حوالے سے پنجاب اکاموڈیٹ ہوتا ہے، اسی طرح ریونیو کلیکشن جو ہے پورٹس کیونکہ سندھ میں ہیں تو وہ سندھ کا پوائنٹ آف ویو اکاموڈیٹ ہوتا ہے۔ KPK میں پاورٹی کا لیول زیادہ ہے تو KPK کا یہ فیکٹر جو ہے KPK کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے وہ بہت کم ہے بلوچستان کے اندر، ایریا بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی اس میں ایک ملٹیپل فیکٹر میں ایک یہ فیکٹر ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے ریسورسز کی جو ایک پکچر ہے، نیشنل ریسورسز کی جو پکچر، اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ نیشنل ریسورسز میں ٹیکس ریونیو ہے جو ڈویزیبل پول جو ہے اس کا پارٹ ہے، نان ٹیکس ریونیوز ہیں۔ نان ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ ڈویژن ان کی نہیں ہوتی موسٹلی۔ ڈویزیبل پول ایک ایسا پول ہے جس میں ساری تقسیم ہوتی ہے، جس کے ریسورسز جو ہیں وہ صوبے اور وفاق آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو وفاق کی طرف سے صوبوں کو چلی جاتی ہیں۔ ڈویزیبل پول جو ہے یہ اس وقت اس میں سارے ٹیکسز FBR جتنے ٹیکسز اکٹھے کرتا ہے وہ سارے اس میں شامل ہیں، جن میں سیلز ٹیکس ہیں، آن گڈس ڈیوٹی ہے کسٹم کی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، انکم ٹیکس ہے، ٹھیک ہے۔ اس سارے ٹیکسز کو ملا کے اور اس پہ 1% کلیکشن چارجز ڈیڈکٹ کر کے جو اماؤنٹ آتی ہے اس کو کہتے ہیں نیٹ ڈویزیبل پول۔ اس ڈویزیبل پول میں سے صوبوں کو ایک شیئر دیا جاتا ہے۔ اب جو 2009 میں فارمولا 7th NFC ایوارڈ ہوا تھا اس کے مطابق 57.5% جو ہے ٹوٹل ڈویزیبل پول کا وہ صوبوں کو نیٹ ڈویزیبل پول کا صوبوں کو دے دیا جاتا ہے، اور 42.5% جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہ جاتا ہے۔ اس 57% میں سے فردر ڈویژن ہے جس میں مختلف فیکٹرز کی بنیاد پر جو فارمولا انہوں نے طے کیا، صوبے آپس میں شیئر بانٹے۔ اس 57.5% میں سے 51.7% پنجاب کو چلا جاتا ہے، 24.6% شیئر صوبہ سندھ کو چلا جاتا ہے، 14.6% 14.6% جو ہے وہ KPK کو چلا جاتا ہے، اور 9.1% جو ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے۔ اب جو 10واں فائنانس کمیشن جو ہے
بنایا گیا. ایک تو یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے, دوسرا بہت سارے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں, کہیں آبادی کم ہوئی ہوگی, کہیں آبادی زیادہ ہوئی ہوگی. اس کے علاوہ فاٹا کو جو ہے وہ مرجر کر دیا گیا فاٹا کا کے پی کے میں, تو کے پی کے کی آبادی بھی بڑھی ہے اور پھر ایریا بھی اس کا چینج ہوا ہے. تو اس حوالے سے اس کا ریکانسٹیٹیوشن ضروری ہے, اور ورٹیکل شیئر جو ہے وہ اس میں بھی ضروری ہے, کیونکہ صوبوں کے پاس اب زیادہ سبجیکٹ آ گئے, ہر چیز اب صوبے میں کرنی ہے, سڑک بھی صوبے نے بنانی ہے, ہیلتھ بھی صوبے نے دینی ہے, سارے کام ہمارے صوبوں نے کرنے ہیں. تو صوبے زیادہ ریسورسز مانگ رہے ہیں اور آپس میں بھی ان کی تقسیم ہے, وہ بھی چاہ رہے ہیں ریوزٹ ہو جائے, اور دوسرا وہ مزید ریسورسز بھی مانگ رہے ہیں. تو ہم یہی چاہیں گے کہ یہ اچھے احسن طریقے سے گزر جائے. ہم نے